بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی معروف یعنی معروف کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہمیں فاعل کا معلوم ہوتا ہے، فاعل کون ہے، اس کو کہتے ہیں معروف۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کا مطلب ہوا وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں ہمیں فاعل یعنی کرنے والے کا پتہ ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ خلقہ، خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ ہمیں پتہ ہے اس ایک مرد نے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کس نے پیدا کیا ہے لیکن وہ سامنے سین میں نہیں ہے۔ جب کوئی سامنے سین میں نہ ہو اور غائب ہو تو ہم اس کو اس کر کے بتائیں گے کہ وی نو دا پرسن بٹ ہی از ناٹ ان دا سین، رائٹ ناؤ ہی از ناٹ ان دا سین، تو ہی از اوے دا سین، لیکن ہمیں پتہ ہے کون ہے، اس ہے، اس، ٹھیک ہے۔ دو ہوں گے تو ان ہوں گے، دو سے زیادہ ہوں گے تو بھی ان ہوں گے، چاہے وہ مذکر ہیں چاہے وہ مؤنث ہیں۔ تو غائب میں ہم ہمیشہ ماضی کے صیغے میں ایک کے لیے اس یوز کریں گے، دو کے لیے ان، دو سے زیادہ کے لیے بھی ان، ٹھیک ہو گیا۔ پھر مؤنث کے لیے بھی ایک کے لیے اس، دو کے لیے ان اور دو سے زیادہ کے لیے بھی ان یوز کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے دوسری کیٹیگری حاضر۔ جب بھی کوئی پرسن آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے آپ کہتے ہیں تو، ایک ہوگا تو کہیں گے تو نے یہ کیا، جیسے یہ ایک پرسن موجود ہے تو میں اس کو کہوں گی تو نے یہ کیا، دو ہیں تو میں کہوں گی تم دونوں نے یہ کیا، دو سے زیادہ ہیں تو میں کہوں گی تم سب نے یہ کیا، یعنی سامنے موجود ہے، حاضر ہے، پریزنٹ ہے۔ تو پریزنس کو شو کرنے کے لیے میں تو، دو کے لیے تم دو اور دو سے زیادہ کے لیے تم سب، چاہے مذکر ہیں چاہے مؤنث ہیں۔ تو حاضر کے لیے ہم ایک کے لیے تو کریں گے، واحد کے لیے، دو کے لیے تم دو اور سب کے جمع کے لیے تم سب۔ اسی طرح مؤنث کا بھی ہوگا، واحد کے لیے تو کیونکہ وہ ایک ہے، دو کے لیے تم دو اور سب جمع کے لیے تم سب۔ آ گیا متکلم۔ متکلم ہوگا یا میں ہوں گی بات کرنے والی، متکلم کا مطلب ہی بات کرنا ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایک ہوگا جو میں بات کر رہی ہوں، میں تو صرف ایک ہوں گی، چاہے میں ایک مرد ہوں چاہے میں ایک عورت ہوں، دونوں حالتوں میں میں ایک ہوں، واحد ہوں۔ تو یہ دیکھیں واحد، چاہے مذکر چاہے مؤنث بٹ متکلم، ٹھیک ہو گیا، متکلم۔ تو چاہے میں عورت ہوں چاہے میں مرد ہوں تو ہوں میں متکلم۔ تو اس کو ہم لکھیں گے یعنی میں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور میں جو ہوگا اردو میں تاپش تو سے، عربی میں تاپش تو سے ہم کریں گے۔ اب دوسرا متکلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کہا، ٹھیک ہے، یا ہم دو ہیں تو دو کو تثنیہ کو ہم کہیں گے دو، اگر ہم دو سہیلی ہیں تو ہم کہیں گے دو، اگر ہم دو دوست ہیں تو کہیں گے دو، مذکر دوست ہیں، اگر ہم ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں تو بھی دو، اور اگر ہم بہت سی گیدرنگ میں لوگ ہیں جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، یا صرف لڑکیوں کی گیدرنگ ہے یا صرف لڑکوں کی گیدرنگ ہے تو بھی ہم زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جمع میں ہو جائے گا۔ چاہے ہم دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ہم جمع متکلم ہیں، چاہے مذکر چاہے مؤنث۔ اس کے آخر میں ہم نون الف نہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں اس ایک مرد نے پیدا کیا، خلقہ۔ اب میں کہتی ہوں کہ ہم نے عربی لکھنی ہے ان دو مردوں نے پیدا کیا۔ تو جب دو آ جاتا ہے نا تو ہم ایک الف کی ایڈیشن کریں گے پہلے والے صیغہ کے ساتھ، واحد مذکر غائب کے بعد ایک الف لگا دیں گے۔ کس طرح؟ خلقا، خلقا، اس قاف کے ساتھ ایک الف لگ دیں گے، اس کا مطلب ہو جائے گا ان دو مردوں نے پیدا کیا۔ اب ہم عربی لکھنا چاہیں گے ان سب مردوں نے پیدا کیا، جمع مذکر غائب، تو کیا ہوگا اس کی عربی؟ آپ کو پتہ ہے کہ واو الف وا جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ خلقو، خلقو، خلقا، خلقو۔ خلقو کا کیا مطلب ہے؟ ان سب مردوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا ہو گیا واحد مذکر غائب خلقا، تثنیہ مذکر غائب خلقا اور جمع مذکر غائب خلقو۔ اب ہم ساجدہ کے اوپر لکھتے ہیں
ساجدہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے سجدہ کیا. اب میں عربی لکھنا چاہتی ہوں ان دو مردوں نے سجدہ کیا. تو میں کیا کروں گی؟ ساجدہ لکھ کے ایک الف اور لگا دوں گی تو یہ ہو جائے گا ساجدہ. اس کا مطلب ہو جائے گا ان دو مردوں نے سجدہ کیا. سجدہ. اور اب میں لکھنا چاہتی ہوں ان سب مردوں نے سجدہ کیا. تو جمع مذکر غائب کی نشانی ہے آخر میں واو الف وا آتا ہے. واو الف وا آتا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ ساجا دال پہ پیش ہو جائے گی اور واو الف وا یعنی واو مدہ کا آخر میں سلسلہ بن جائے گا. سجدو اس کا مطلب ہوگا ان سب مردوں نے سجدہ کیا. دو ہم نے لکھ لی ہیں. خلقا خلقو سجدہ سجدو. اب آ گیا ضربا. ضربا ہوتا ہے مارنا. ضربا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا. اب میں عربی لکھنا چاہتی ہوں ان دو مردوں نے مارا. تو ہم کیا کریں گے؟ ضربا کے ساتھ ایک الف لگا دیں گے. بے تو یہ بن گئی ضربا. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ان دو مردوں نے مارا. اب میں لکھنا چاہتی ہوں ان سب مردوں نے مارا. ضربو یعنی کہ ضربو کا مطلب ہو گیا ان سب مردوں نے مارا. ٹھیک ہو گیا؟ ضربو. اب آ گیا جعلا. جعلا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے بنایا. اب میں چاہتی ہوں عربی لکھوں ان دو مردوں نے بنایا. تو میں اس جعلا کے لام کے ساتھ ایک الف لگا دوں گی. جعلا یعنی کہ ان دو مردوں نے بنایا. اب میں عربی لکھنا چاہتی ہوں ان سب مردوں نے بنایا. کیا ہوگا؟ جعلو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اب صبر ہے اس ایک مرد نے صبر کیا. اب میں عربی لکھنا چاہتی ہوں ان دو مردوں نے صبر کیا. اس را کے بعد ایک الف لگ جائے گا. صبرا. کیا مطلب ہوا؟ ان دو مردوں نے صبر کیا. اب میں عربی لکھنا چاہتی ہوں ان سب مردوں نے صبر کیا. تو کیا ہوگا؟ صبرو. ویری گڈ. ہو گیا؟ ان سب مردوں نے صبر کیا. عبادہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے عبادت کی. ٹھیک ہے؟ اب میں چاہتی ہوں لکھنا ان دو مردوں نے عبادت کی. عبادہ. ان دو مردوں نے عبادت کی. اب میں لکھنا چاہتی ہوں ان سب مردوں نے عبادت کی. عبادو. ویری گڈ. ان سب مردوں نے عبادت کی. اب اگلا ورڈ آ گیا ہے ظلم. اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے ظلم کیا. اب میں چاہتی ہوں لکھنا ان دو مردوں نے ظلم کیا. اس کی عربی ہوگی ظلما. ان دو مردوں نے ظلم کیا. اب میں چاہتی ہوں ان سب مردوں نے ظلم کیا. ظلمو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئی. ہم نے صرف واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب کا ہم نے یہ سارا لکھ لیا.